السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہا منتری راجہ رتن سنگھ کے عشرت کدے میں داخل ہوا اور رسم احترام ادا کرنے کے بعد دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ وکرم سنگھ، تنہائی میں تم درباری آداب کے پابند نہیں۔ سمراٹ کی عنایتوں کا شکریہ، مگر اب میں اپنے آپ کو ان نوازشات کے لائق نہیں سمجھتا۔ وکرم سنگھ نے ریاست کے ایک وفادار ملازم کے لہجے میں کہا۔ راجہ رتن سنگھ نے چونک کر وکرم سنگھ کی طرف دیکھا۔ مہا منتری کے علاوہ تم میرے بزرگ بھی ہو وکرم سنگھ، میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں۔ جس رشتے کے سبب آپ میرا احترام کرتے ہیں، آج اسی رشتے کو مہارانی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ توڑ دیا۔ وکرم سنگھ نے اس ناخوشگوار واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے رونما ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ راجہ رتن سنگھ جوش وحشت میں کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے قدم لرز رہے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ایسے گراں وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ گے۔ راجہ رتن سنگھ مایوس انسانوں کے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ابھی وکرم سنگھ راجپوت سمراٹ کے اس جذباتی سوال کا جواب دینے نہیں پایا تھا کہ غضبناک پدمنی رتن سنگھ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے داخلے کا انداز بہت خوفناک تھا، مگر وکرم سنگھ پر نظر پڑتے ہی وہ جھجک سی گئی۔ پھر بھی غصے کی وہی کیفیت تھی اور چہرے پر ایک آگ سی روشن تھی۔ مہارانی، اب غیظ و غضب کے اس مظاہرے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں گنہگار وکرم سنگھ اپنے عہدے سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والا مہا منتری بہت بہتر انداز میں ریاست چتوڑ کی خدمات انجام دے سکے گا۔ وکرم سنگھ کے الفاظ شائستہ تھے، مگر ان میں بے پناہ تلخی پوشیدہ تھی۔ رانی پدمنی کچھ دیر کے لیے ساکت کھڑی رہی، پھر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، میں مہا منتری کی خدمات سے انکار نہیں کرتی، مگر راجدوت کی حمایت میری عقل سے بالا تر ہے۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ کوئی جواب دیتا، رتن سنگھ درمیان میں بول اٹھا، مہارانی، تم ریاست کے انتہائی وفادار شخص پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ ان کا علی عامر آفریدی سے کوئی رشتہ نہیں، مگر سیاست میں ایک راجدوت کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ بھی علاء الدین خلجی جیسے شیر کا سفیر۔ اسے کسی طور پر بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آفریدی کے ساتھ اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ سیاسی قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی۔ تم نے راجدوت کے جسم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور توجیہ پیش کی کہ وہ تمہاری شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا، حالانکہ اس نے شدید مجبوری کی حالت میں تمہارے اصرار پر سلطان کا خط سرے دربار پڑھا۔ یہ اس کا ذاتی جرم نہیں تھا، پھر بھی تم نے اسے سزا دی۔ اب چاہتی ہو کہ راجدوت کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ ہم تمہاری خاطر یہ بھی گوارا کر لیتے، مگر آفریدی کا سر علاء الدین خلجی کا سر ہے، اور وہ سر پرغرور ابھی ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ اگر دیوتاؤں کا کرم اسی طرح جاری رہا تو ایک دن ہم تمہاری اس خواہش کی تکمیل بھی کر دیں گے۔ راجہ رتن سنگھ پدمنی کی فطری کمزوریوں سے واقف تھا۔ وہ خوشامد پسند تھی، اس لیے رتن سنگھ نے بھی اپنے لہجے کو کئی پردوں میں چھپا لیا تھا۔ راجپوت سمراٹ غرور حسن کی دیوی کو بھی رام کرنا چاہتا تھا، اور مہا منتری وکرم سنگھ کو بھی اس کے خول میں واپس لانا چاہتا تھا۔ رانی پدمنی نے بہت غور سے شوہر کا ایک ایک لفظ سنا اور پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہوئی، کیا راجدوت کی زندگی ہمیں اس کی صفاکیوں سے بچا سکتی ہے؟ پدمنی نے سوال کیا اور پھر کسی تاخیر کے بغیر خود ہی جواب دینے لگی، اس بدنیت اور ہوسکار انسان کو کسی طرح بھی اخلاق اور تہذیب کا سبق نہیں سکھایا جا سکتا۔ آپ کے اور مہا منتری کے بقول اگر سلطان ایک درندہ ہے تو اس کے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں، راجدوت زندہ رہے یا قتل کر دیا جائے۔ مہارانی، آپ کی یہ سوچ زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے، رتن سنگھ نے نرم لہجے میں اپنی خود سر بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، سیاست میں کوئی چال آخری چال نہیں ہوتی۔ مفروضات پر یقین کر لینا
دانش مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ انسانوں سے زیادہ درندوں کو اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ اگر راجدوت کو قتل کر دیا گیا تو سلطان کے ارادے کچھ اور جنوں خیز ہو جائیں گے۔ مہا منتری کو چتوڑ کے مستقبل کے بارے میں سوچنے دو۔ ابھی تو آکاش پر گھٹا اٹھی ہے، برسی نہیں ہے۔ ابھی خورنگ پانی کے ریلوں سے بچا جا سکتا ہے۔ وکرم سنگھ یقیناً آفتوں کے سیلاب کے مقابل کوئی مضبوط بند باندھنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے، اور تم انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دینا چاہتی ہو۔ راجہ رتن سنگھ نشے میں ہونے کے باوجود بڑے ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ رانی پدمنی شرمسار سی نظر آنے لگی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے اپنے محترم چچا کی شان میں نامناسب الفاظ عطا کیے، مگر کون جانے کہ میں کس آگ میں جل رہی ہوں۔ یہ کہتے کہتے پدمنی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ وکرم سنگھ اپنے بھائی کی نشانی کو مغموم دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو گیا۔ مہارانی، مجھے خوب اندازہ ہے کہ ایک حرف گرم سن کر کوئی غیرت مند عورت کس طرح سلگ اٹھتی ہے، لیکن گردش وقت کو کیا کہوں جس نے میرے اور آپ کے راستے جدا کر دیے ہیں۔ رانی پدمنی نے کچھ عجیب سی نگاہوں سے وکرم سنگھ کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی بد کلامی کے لیے معافی کی خواستگار ہوں۔ آپ استعفیٰ نہ دیں، مگر سلطان سے میری بے آبروئی کا انتقام ضرور لیں۔ ایک بزرگ کی حیثیت سے آپ پر یہ انتقام فرض ہے۔ اگر علاء الدین خلجی تک آپ کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں تو پھر اس کے سفیر کو میرے حوالے کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر رانی پدمنی اس طرح کمرے سے نکل گئی جیسے شعلوں کے ذخیرے سے کوئی چنگاری جدا ہوئی ہو، کچھ دیر فضا میں لہرائی ہو اور پھر اچانک بجھ گئی ہو۔ وکرم سنگھ حیرت سے رانی پدمنی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ یہ شعر ہے اردو کا۔ کیا سوچ رہے ہو وکرم سنگھ؟ مہا منتری کو اپنے خیالات میں غرق پا کر راجہ رتن سنگھ نے اسے آواز دی۔ اب تو تمہیں اپنی بھتیجی سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ شاید سمراٹ نے مہارانی کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ وہی ضد ہے، وہی سرکشی ہے۔ میں ان حالات میں یکسوئی سے کام نہیں کر سکتا۔ وکرم سنگھ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ مجھے سبک دوش کر دیا جائے۔ نہیں وکرم سنگھ، ہم اپنے دماغ کو کھونا نہیں چاہتے۔ راجہ رتن سنگھ بدحواس نظر آنے لگا۔ تو پھر کچھ دن کے لیے اپنے دل کو کھو دیجیے۔ وکرم سنگھ نے برجستہ جواب دیا۔ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ راجہ رتن سنگھ نے چونک کر کہا، جب تک علاء الدین خلجی کے ارادے عملی شکل اختیار نہیں کر لیتے، اس وقت تک رانی پدمنی اور مہاراج رام دیو کو سیاست سے دور رکھیے۔ وکرم سنگھ نے بڑی بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ خصوصاً رام دیو کو اس کے تباہ شدہ آشرم میں محصور کر دیجیے۔ اس کا رانی پدمنی سے ملنا آپ کے اقتدار کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے کچھ دیر کی کشمکش کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ سمراٹ کی دور اندیشی کو سلام، دیوتا چتوڑ کی نگہبانی کریں۔ وکرم سنگھ نے اپنی زندگی میں پہلی بار کھلا ہوا جھوٹ بولا اور رخصت کی اجازت طلب کی۔ راجدوت کا کیا حال ہے؟ راجہ رتن سنگھ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے بے ہوش چھوڑ کر آیا تھا۔ راجوید اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ انہیں آفریدی کی صحت کے بارے میں شک ہے۔ وکرم سنگھ کا لہجہ غیر ارادی طور پر بجھا بجھا سا تھا۔ کیا ہم اسے ایک نظر دیکھ سکتے ہیں؟ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وکرم سنگھ نے بے جھجک ہو کر کہا۔ آپ چتوڑ کی سرحدوں کو مضبوط کریں۔ میرے اندازے کے مطابق علاء الدین خلجی کی فوجیں دلی سے کود کر چکی ہوں گی، یا وہ چتوڑ پر لشکر کشی کے لیے اپنی صفیں ترتیب دے رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ راجپوت سمراٹ کی خلوت خاص سے نکل آیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ سلطان کے امکانی حملے کا ذکر سن کر رتن سنگھ کے چہرے پر
کس قسم کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر جب وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنے مخصوص تہخانے میں پہنچا تو ایک الم انگیز خبر اس کے منتظر تھی۔ راجوید کی انتھک کوششوں سے علی عامر آفریدی کو ہوش آ چکا تھا، مگر اس کی بینائی زائل ہو چکی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ راج دود کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بجھ گئیں؟ آہنی اعصاب رکھنے والے وکرم سنگھ کی آواز لرز رہی تھی۔ میرا آیورویدک گیان تو یہی کہتا ہے کہ اب راج دود اس دلکش دنیا کے کسی منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ راجوید کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اسے ایک خوبصورت نوجوان کے عالم شباب میں اندھا ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ وکرم سنگھ اندر ہی اندر سلگ اٹھا۔ اس نے چاہا کہ وہ راجوید سے اس بے حسی کا حساب طلب کرے، مگر وقت بہت نازک تھا۔ وکرم سنگھ نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا اور چندر سنگھ کو مخاطب کر کے بولا، تم راجوید کو کمرے میں لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو جب تک میں آفریدی کی نگہداشت کر رہا ہوں۔ چندر سنگھ راجوید کو دوسرے کمرے میں لے گیا، جہاں سنگ مرمر کے فرش پر لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ راجوید نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنے شکم کی آنکھ بجھانے لگا۔ دوستو، آپ کی طرف سے 2500 روپیہ موصول ہوا ہے۔ جن حضرات نے تعاون نہیں فرمایا وہ ضرور دل کھول کر تعاون کریں۔ اس دوران وکرم سنگھ آفریدی کے چہرے پر جھکا ہوا بہت آہستہ لہجے میں اسے پکار رہا تھا، آنکھیں کھولو میرے بیٹے۔ مہامنتری کے کئی بار آواز دینے کے بعد علی عامر آفریدی کی پلکوں کو جنبش ہوئی۔ شاہی سفیر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ بظاہر اس کی آنکھوں پر کسی چوٹ کا نشان نمایاں نہیں تھا۔ وکرم سنگھ کو راجوید کے بیان پر شک ہونے لگا۔ مہامنتری نے بے قرار ہو کر علی عامر کو مخاطب کیا، آفریدی، تم نے مجھے پہچانا؟ وکرم سنگھ کی آواز پر علی عامر نے اپنی پتلیوں کو دونوں طرف حرکت دی، پھر اس نے یہی عمل کئی بار دہرایا۔ وکرم سنگھ کانپ اٹھا۔ راجوید کا بیان درست تھا، مگر مہامنتری کو اس المناک حادثے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جواب دو بیٹے، تم نے مجھے پہچانا؟ میں اندھیرے میں کسی کو نہیں پہچان سکتا۔ روشنی کرو، تم لوگوں نے چراغ کیوں بجھا دیے؟ آفریدی رک رک کر بول رہا تھا۔ آواز اس قدر مدھم تھی کہ وکرم سنگھ بڑی دشواری کے ساتھ اس کا جواب سن سکا۔ مہامنتری کچھ دیر تک منتظر رہا کہ آفریدی مزید گفتگو کرے، مگر شاہی سفیر نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وکرم سنگھ کا دل رونے لگا۔ آفریدی کے پورے جسم پر سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں، صرف آنکھ، ناک اور ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جیتے جی کسی انسان کو کفن پہنا دیا گیا ہو۔ وکرم سنگھ بے قراری کے عالم میں آفریدی کے بستر کے گرد ٹہلتا رہا۔ کبھی اس کی نظریں فانوسوں اور قمقموں پر ٹھہر جاتیں اور کبھی وہ آفریدی کی دلکش آنکھوں کے چراغوں کو دیکھنے لگتا جو راجوید کے بقول بجھ چکے تھے۔ پھر راجوید کھانے سے فارغ ہو کر آیا تو وکرم سنگھ نے بے اختیار یہ سوال کر دیا، کیا یہ عارضی اندھیرا ہے جسے ہم دواؤں کے مسلسل استعمال سے زال کر سکتے ہیں؟ وکرم سنگھ کو پورا یقین تھا کہ راجوید حقیقت بیان نہیں کرے گا، بلکہ اس کی خاطر جھوٹی تسلیوں سے کام لے گا، مگر مہامنتری کی یہ قیاس آرائی غلط ثابت ہوئی۔ راجوید نے اس بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مہامنتری، اگر آپ کہیں تو میں راجدوت کی مکمل صحت کا اعلان کر دوں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ روشنی کا کھیل ختم ہو چکا۔ اگر مجھ جیسا وید راجدوت کی آنکھوں کی اجالے واپس نہیں لا سکتا تو کم سے کم ہندوستان میں کوئی وید موجود نہیں ہے جو اسے اس محرومی سے نجات دلا سکے۔ وکرم سنگھ نے سر کو جنبش دی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس نے چندر سنگھ کو الگ لے جا کر کہا، یہاں دوسرے سپاہی متعین کر دو، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ چندر سنگھ نے احتراماً سر جھکا دیا، پھر تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ آفریدی کو جس کمرے میں زیر علاج رکھا گیا تھا، اس کمرے کے باہر 25 ماہر تیغ زنوں کا ایک چاقو چوبند دستہ موجود تھا۔ چندر سنگھ ان میں سے 2 سپاہیوں کو لے کر اندر آ گیا، پھر راجوید کو ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔
راجوید نے عجیب سی نظروں سے پہلے چندر سنگھ کو اور پھر مہا منتری کو دیکھا۔ میں کب تک اپنے گھر جا سکوں گا؟ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ تمہاری واپسی راجدوت کی مکمل صحت سے مشروط ہے۔ وکرم سنگھ کی آواز تحکم آمیز تھی۔ ویسے تمہیں یہاں کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں مہامنتری، کچھ بھی نہیں۔ راجوید اچانک سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ ویسے بھی کسی وید کی بہترین تپسیا، بہترین عبادت یہی ہے کہ اس کا مریض صحت یاب ہو جائے۔ وکرم سنگھ نے تیز لہجے میں کہا، اور تہخانے کے پیچیدہ نظام کے سہارے بالائی منزل پر آ گیا۔ وہاں بھی 25 شمشیر زنوں کا ایک دستہ متعین تھا۔ ان سپاہیوں نے وکرم سنگھ کو دیکھتے ہی گردنیں جھکا دی۔ میرے وفادار نوجوانوں، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وکرم سنگھ نے سپاہیوں کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سمراٹ، آپ کا جانثار اپنی جگہ سر بکف کھڑا ہے۔ یہاں خود یمراج یعنی موت کا فرشتہ بھی ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جوش جذبات میں وکرم سنگھ کے سپاہی انتہائی مبالغے سے کام لے رہے تھے۔ نہیں، یہ غرور اور یہ خود اعتمادی بھی اچھی نہیں، بس جاگتے رہو، میں تمہارے جذبوں کا معترف ہوں۔ وکرم سنگھ نے اپنے حفاظتی دستے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے مختلف دستوں کا جائزہ لیتا ہوا چندر سنگھ کے ہمراہ اپنے محل کے بالائی حصے میں پہنچ گیا۔ چندر سنگھ اس کے انتہائی وفادار ملازم رنبیر سنگھ کا لڑکا تھا۔ بظاہر وہ ملازم تھا، مگر دراصل وکرم سنگھ کے خاندان ہی کا ایک فرد تھا۔ چندر سنگھ کے ساتھ آج تک ملازموں جیسا سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ حقیقت میں خاندانی وفاداریوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ تقریباً 200 سال پہلے چندر سنگھ کے مورث اعلیٰ کو وکرم سنگھ کے پردادا ویر سنگھ نے اپنے محافظ خاص کے طور پر ملازم رکھا تھا۔ پھر اس خاندان کے آنے والے ہر وارث نے اپنی وفاداری کا ثبوت کچھ اس طرح پیش کیا کہ رنبیر سنگھ کا خاندان بھی وکرم سنگھ کے خاندان کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ چندر سنگھ انہی بہادر اور جانثار راجپوتوں کی اولاد تھا۔ اس قربت کے باوجود چندر سنگھ کو تہ خانے کا راز معلوم نہیں تھا۔ کئی خاص مواقع پر چندر سنگھ مہامنتری کے ہمراہ اس تہ خانے میں آیا، مگر اسے اب تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ تہ خانہ ایک حیرت انگیز طلسم کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ وہ تو بس حیرت زدہ نظروں سے دیواروں میں شگاف ہوتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد نظروں کے سامنے کشادہ اور آراستہ کمرے ابھر آتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تہ خانے سے نکل کر 7ویں منزل پر آیا تھا اور راہداری میں بائیں جانب مڑ کر ایک دلکش نقش و نگار والی دیوار کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اچانک دیوار میں شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر 6ٹھی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ چندر سنگھ اس طلسم کا راز جاننے کے لیے بے چین رہتا تھا، مگر اس نے اپنے آقا وکرم سنگھ کے سامنے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ محل میں پہنچتے ہی وکرم سنگھ نے اسے مخصوص کمرے میں طلب کیا، جہاں نرملا کماری بھی موجود تھی۔ نرملا نے باپ کو دیکھتے ہی انتہائی جذباتی لہجے میں آفریدی کے متعلق پوچھا تھا، اور پھر وکرم سنگھ نے شاہی سفیر کی وہی المناک حالت بیان کر دی تھی جسے کچھ دیر پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نرملا اداس ہو گئی، مگر چندر سنگھ کی موجودگی میں اپنے جذبوں کا اظہار نہ کر سکی۔ کمرے کی فضاؤں پر کچھ دیر تک اداسی طاری رہی۔ پھر وکرم سنگھ نے چندر سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے میں نے راج وید کے بیان پر شک کیا تھا، مگر بعد میں میرے کہنے سے آفریدی نے آنکھیں کھولی تھی اور یہ دردناک حقیقت سامنے آئی تھی کہ وہ بینائی سے محروم ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس بہیمانہ تشدد کے بعد آفریدی کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ آنکھوں سے محروم ہو جانا میرے نزدیک کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر بھی میں راجوید کے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہمیں کوئی دوسرا طبیب تلاش کرنا ہوگا؟ چندر سنگھ نے چونک کر پوچھا۔ شاید، مگر ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وکرم سنگھ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے خیال میں
تمہیں اس وقت کوہ آبو چلا جانا چاہیے۔ وکرم سنگھ نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس کا مفہوم سمجھنے سے نرملا کماری اور چندر سنگھ دونوں عاجز تھے۔ کوہ آبو؟ چندر سنگھ اور نرملا کماری نے بیک وقت چونکتے ہوئے کہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں؟ اب اندھیرا ہو یا موت کا طوفان، تمہیں کوہ آبو تو جانا ہی ہے۔ وکرم سنگھ نے پرزور لہجے میں کہا۔ بمل شاہ کے مندر میں مائی بھان متی کے پاس۔ یہ کام بہت رازداری کا تھا اور اصولی طور پر مجھے خود ہی وہاں جانا چاہیے تھا، مگر میں مجبور ہوں۔ راج محل کی فضا اس قدر مخدوش ہے کہ وہاں رہنے والے ہر شخص پر رتن سنگھ کے جاسوس کا گمان ہوتا ہے۔ اگر میں نے کوہ آبو کے راستے پر چند قدم بھی آگے بڑھائے تو مجھے یقین ہے کہ راجپوت سمراٹ میری روانگی سے باخبر ہو جائیں گے، اور اس فضا میں مائی بھان متی سے ملنا میرے حق میں مفید نہیں ہوگا۔ مائی رانی پدمنی اور رتن سنگھ دونوں کی اس قدر معتوب ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو اس مہان عورت کو زندہ جلا ڈالیں۔ اس صورت میں میرا وہاں جانا بے شمار شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ حکم دیجیے، میں وہاں جاؤں گا۔ چندر سنگھ جوش جذبات میں کھڑا ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ شمشیر کے قبضے پر پہنچ گیا۔ اگر راستے میں تمہارا تعاقب کیا جائے، پیچھا کیا جائے، تو خامخواہ کسی سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ صاف صاف کہہ دینا کہ تم اس وقت ایک مخصوص پوجا کے لیے بمل شاہ کے مندر جا رہے ہو۔ چندر سنگھ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ مائی بھان متی تمہیں نہیں جانتی، وکرم سنگھ نے آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تم وہاں پہنچ کر کہو گے کہ تمہیں ان کے داس وکرم سنگھ نے بھیجا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں تنہائی میں طلب کر لیں تو پھر کہہ دینا کہ رانی پدمنی کے تشدد کے سبب راجدوت اپنی بینائی کھو چکا ہے۔ راجوید ہر قسم کی دوا آزما رہا ہے، مگر اس کے دعوے کے مطابق آفریدی دوبارہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکے گا۔ ایسی سنگین فضا میں ہمیں آپ کی دعاؤں اور مشوروں کی سخت ضرورت ہے۔ اس گزارش کے بعد مائی بھان متی جو کچھ کہیں اسے حرف بحرف ذہن نشین کر لینا۔ جاؤ جلدی کرو۔ چندر سنگھ گہری سیاہ رات میں مہا منتری کے محل سے نکلا اور کوہ آبو کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اب تک جو آپ نے تعاون فرمایا وہ 2500 روپیہ ہے، تو مزید تعاون فرمائیں جو حضرات رہ گئے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ہریرا وائس کے نام سے، یہ سامنے آپ کو شو رہا ہے۔ ٹک ٹاک میں جا کر سرچ کریں گے تو سامنے اکاؤنٹ آئے، اس کو بھی فالو کر دیں۔ وہاں پر یہ جو تمام سٹوری ہے، یہ جو ہسٹری ہے، یہ تمام آپ کو جو ہے لائیو سنائی جائے گی۔